اسما سے تمام گھر والوں نے مکمل طور پر بائیکاٹ کر لیا، جس کا اس کے دماغ پر کافی گہرا اثر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مرید نامی کیریکٹر جو ہے وہ مزید اب عجیب و غریب اور چولوں والی حرکتیں کرنا شروع ہو چکا ہے، کیونکہ ایک سین میں امین قریشی اور اس کے تمام گھر والے بیٹھ کر ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر اسما بھی آتی ہے، جس کے بعد اس کو دیکھ کر تمام گھر والے وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، جس کے بعد مرید وہاں پر عجیب و غریب سی حرکات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پہلے وہ ایک پلیٹ سے کچھ چیزیں اٹھا کر کھاتا ہے، اس کے بعد وہ ایک دوسری پلیٹ سے نیپکن اٹھا کر اپنا منہ پہنچتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس سین میں مجھے صرف اور صرف مرید چول ہی لگا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور اچھا امپریشن اس طرح کا نہیں آیا، کوئی مزیدار یہ سین نہیں لگا اس کے علاوہ۔ اس کے بعد جناب ایک سین دکھایا گیا ہے جس میں امین قریشی کو مرید کہیں لے کر جا رہا ہوتا ہے، خود گاڑی ڈرائیو کر کے۔ امین قریشی ایک اتنا دشمن دار اور اتنا پیسے والا شخص دکھایا گیا ہے، اس نے صرف ایک ہی بندہ رکھا ہوا ہے ٹوٹل، جو کہ اس کی گاڑی کا دروازہ بھی کھولتا ہے، اس کو گارڈ بھی کرتا ہے پورے طریقے سے اور اس کی گاڑی چلاتا بھی ہے۔ اس ڈرامہ میں یہ شخص کبھی تو دکھایا جاتا ہے کہ جی پوری کی پوری گارد کے ساتھ آتا ہے، اس کے ساتھ 2 ایکسٹرا گاڑیاں ہوتی ہیں اور باقاعدہ سیکیورٹی ہوتی ہے پوری، اور کبھی دکھایا جاتا ہے جی کہ یہ شخص اکیلا ہی کہیں نکل پڑا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک سین ہوتا ہے جس میں یہ دکھایا جاتا ہے جی کہ وہ ایک شخص سے بات کرنے کے لیے جاتا ہے، یعنی کہ امین قریشی، اور اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ اپنے بیٹے سے میری بیٹی کی شادی کروا دو۔ اس دوران وہ جو بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، مرید باہر کھڑا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور اس اسکرین پلے اس سین کا ایسے بنایا گیا ہے کہ ایک کے بعد ایک سگریٹ جلاتا ہے اور وہ اس کو ختم کر کے اگلا سگریٹ جلاتا ہے، اور کافی سارے سگریٹ وہاں پر بجھتے ہوئے دکھائے گئے ہیں، لیکن ایک خرابی چھوڑ دی گئی ہے کیونکہ سین اس طرح کا تھا کہ اس میں تاخیر دکھانی تھی اور کافی سارے سگریٹ ایک وقت میں تو پیے نہیں جاتے، کافی سارا وقت اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے، تو یہ دکھایا جاتا ہے اس سین میں کہ اتنا سارا وقت اس گپ شپ میں لگا ہے کہ مرید نے اتنے سارے سگریٹ پی لیے ہیں۔ لیکن وہاں پر جب اس کو سگریٹ جلاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے ایک سین میں، تو باقاعدہ ایسا نظر آتا ہے کہ وہ اس نے سگریٹ تھوڑا سا ہی پیا، وہ بجھا دیا، پھینک دیا، پھر اگلا سگریٹ لگایا، وہ بھی تھوڑا سا پیا اور پھر سے بجھا کر پھینک دیا، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ سگریٹ ضائع کری جا رہا ہے۔ وہاں پر اتنے وقت میں صرف 1 یا 2 سگریٹ ہی پیے جا سکتے تھے، یہ 6 7 8 سگریٹ ضائع کیے ہیں۔ تو اس سین کو کوئی سین کی گہرائی میں جا کر اس کو دیکھے گا تو یقیناً جو دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ڈرامے میں وہ چیز نہیں محسوس کر سکے گا کبھی بھی۔ اس کے بعد جناب امین قریشی کو جب وہاں سے نہ ہو جاتی ہے اس شخص سے، تو وہ غصے میں آتا ہے اور خود ہی گاڑی ڈرائیو کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد جناب سین یہ ہے کہ اسما گھر سے غائب ہو چکی ہے، اسما کو ڈھونڈنے کے لیے سب پریشان ہیں، آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ اسی دوران مرید کی انٹری ہوتی ہے اور اس کے کچھ منٹس کے بعد امین قریشی کی انٹری ہوتی ہے، جو کہ ایک عجیب و غریب سی بات تھی کہ جبکہ امین قریشی وہاں سے پہلے نکلا تھا، خود گاڑی ڈرائیو کر کے آیا تھا اور مرید کے پاس کوئی ایسی کنوینس بھی اس وقت موجود نہیں تھی، تو امین قریشی کو پہلے گھر میں پہنچنا چاہیے تھا، نہ کہ مرید کو پہلے گھر میں پہنچنا چاہیے تھا۔ تو مرید کو پہلے انٹر کروا دیا گیا گھر میں، جو کہ مجھے یہ سین بھی عجیب لگا، اس وجہ سے ذکر کرنا ضروری تھا۔ اس کے بعد جناب بات کر لیتے ہیں اسما کے سین کے حوالے سے، جو کہ گھر سے غائب ہو چکی ہے کسی کو بتائے بغیر، اور دن پورا وہ گھر سے غائب ہے۔ اس کے بعد وہ اچانک سے رات کو تھانے جا کر پہنچتی ہے کہ تھانہ اتنے دور تھا کہ وہ دن کو گھر سے نکلی اور رات کو جا کر تھانے میں پہنچی۔ یہ بھی سین مجھے عجیب لگا ہے، صرف اس سین کو مجھے لگتا ہے کہ اس لیے زیادہ ڈیٹیل سے دکھایا گیا ہے اور اس پہ کافی زیادہ وقت ضائع کیا گیا ہے کہ ایپیسوڈ کو گزارا جا سکے۔ اس میں تو پہلے تو سب گھر والے جو ہیں وہ اسما کو کافی دیر تک ڈھونڈتے رہتے ہیں، پھر اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے کہاں گئی کہاں نہیں گئی، اور اس کے بعد اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ رات ہو چکی ہے اور رات کو وہ جا کر تھانے میں پہنچی ہے اور اپنی رپورٹ لکھوانے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ ان چیزوں میں اتنا وقت لگتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ صاف صاف اندازہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ اس سین کو صرف اس لیے ڈالا گیا تھا کہ اس ایپیسوڈ کو لمبا کیا جا سکے اور گزارا جا سکے۔ تو یہ ایک سب سے عجیب و غریب سین تھا اس ایپیسوڈ کے اندر، جس کی وجہ سے اس ایپیسوڈ کو لینتھی کیا گیا ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ ڈریگ کیا گیا تھوڑا سا سٹوری کو۔ اس کے بعد جناب اسما گھر تو آ جاتی ہے، لیکن جو ہوا ہے بغیر بتائے وہ گھر سے گئی ہے، تو امین قریشی کو مزید فکر لاحق ہو چکی ہے اور وہ ایک فیصلہ کرتا ہے اور آخر کار ہمت جٹا لیتا ہے مرید سے بات کرنے کی، اور مرید کو اپنا ایک فیصلے کے طور پر یہ چیز سناتا ہے جی کہ تم نے میری بیٹی سے شادی کرنی ہے، جس پر مرید ایگری کر جاتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اندازہ ہو رہا تھا وہاں پر کہ یہ مرید کے پلان کا حصہ ہے، وہ اسی طرح سے چاہتا تھا اور اسی طرح سے ہوتا جا رہا ہے، تو وہ ایگری کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ جاتا ہے سیدھا کا سیدھا اپنے
क्वार्टर में, वहाँ पर जाकर अपनी वालिदा और अपने वालिद की तस्वीरों के साथ कुछ बात करता है और परफॉर्म करता है। यकीन मानिए कि वो परफॉर्मेंस मुझे पूरे एपिसोड का जो कुछ खराबियां भी मौजूद थी ना, उनको उस परफॉर्मेंस ने कवर कर दिया, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मुरीद ने दी है, यानी कि इमरान अशरफ ने, कि मुझे बड़ा मज़ा आया वो परफॉर्मेंस देखते हुए। और बाकायदा तौर पर फील हो रहा था कि इस शख्स के साथ ये ज़्यादती हुई है, और उसके बाद अब वो जो महसूस कर रहा है इस मौके पर कि उसका दुश्मन उसको बाकायदा तौर पर इतना जब हकीर समझता था कि वो एक छोटी सी बात पर इतना बड़ा मामला कर चुका हुआ है, तो अब इस स्टेज पर आकर वो उसको बाकायदा तौर पर बेटी का रिश्ता देने के लिए तैयार है। तो एक विनिंग सी सिचुएशन थी जिसको बाकायदा हमने फील किया है सिर्फ और सिर्फ मुरीद की परफॉर्मेंस की वजह से, यानी कि इमरान अशरफ की परफॉर्मेंस की वजह से। लेकिन स्टोरी में एक और वक्ती तौर पर ट्विस्ट डाल दिया गया कि अस्मा ने बाकायदा मुरीद से शादी करने से इनकार कर दिया गया, जो कि घर वालों की हर बात मानती थी, और इससे पहले की शादी भी उसने घर वालों की मर्जी से करनी थी। लेकिन अब अचानक से आकर वो इस मौका पर घर वालों की बात मानने से इनकार कर चुकी है, वालिद की बात मानने से इनकार कर चुकी है। तो ये सीन मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि इस तरह क्यों, मुरीद में ऐसी क्या खराबी है और मुरीद में ऐसी क्या चीज़ है जो उसको सख्त बुरी लगती है। इस सीन को भी मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ स्टोरी को ड्रैग करने के लिए डाला गया और मजीद थोड़ा सा सिचुएशन को अजीबो गरीब करने के लिए और लोगों का इंटरेस्ट बनाने के लिए डाला गया। बहरहाल इसके बाद जो एपिसोड इस जगह पर तो खत्म हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड का जो दिखाया गया उसमें एक अजीबो गरीब सी चीज़ दिखाई गई है कि अमीन कुरैशी ये कहता हुआ दिखाया गया है कि अरसल के साथ मैं अस्मा की शादी करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर एकदम से सिचुएशन क्यों बदली है, क्यों अमीन कुरैशी ने यह फैसला लिया, ये तो अगले एपिसोड में ही अंदाज़ा होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अस्मा क्योंकि राज़ी नहीं है मुरीद के साथ शादी करने के लिए, तो इसलिए शायद अमीन कुरैशी ने यह फैसला लिया है कि अपने ही भांजे के साथ उसकी शादी कर दी जाए। लेकिन यह मामला मुझे कुछ ज़्यादा लंबा चलता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि अमीन कुरैशी की जो बहन है वो अस्मा पर लगे इल्ज़ाम की वजह से ही अपने भाई की बेटी के साथ अपने बेटे का रिश्ता नहीं थी करवा रही और तोड़कर बाकायदा वो ख़त्म करके जा रही थी। तो अब इस मौका पर वो उसी लड़की से जिसकी वजह से वो उसकी दूसरी बेटी के साथ भी अपने बेटे की शादी नहीं थी करवाना चाहती, तो उसी लड़की से वो क्यों करवाएगी अपने बेटे की शादी। तो ये मामला लंबा नहीं चलेगा। वैसे ही जो है ना वो नेक्स्ट एपिसोड के लिए मुझे लगता है कि लोगों में तजस्सुस क्रिएट करने के लिए और नेक्स्ट एपिसोड के साथ जोड़ने के लिए ये चीज़ जो है वो प्रोमो में डाली गई है और दिखाई गई है। कुछ हद तक मुझे ये लगता है कि ये लंबा नहीं चलेगा। बहरहाल जी इस एपिसोड की अगर बात की जाए तो इसको 10 में से 9 पॉइंट्स बनते हैं, क्योंकि इस हद तक ये बेहतरीन एपिसोड था। लेकिन अगर इसका वो जो बोरिंग वाला हिस्सा था और लंबा खींचने वाला हिस्सा था वो निकाल दिया जाए तो 10 में से 10 इसके बनते थे। इस दफ़ा इतना अच्छा ये एपिसोड था। लेकिन ये मेरी राय और मेरा एनालिसिस था। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं अपने कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस पर लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी मजीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।